ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ اندلسی۔ ان کے شاگردوں میں حضرت جنید بغدادی جیسی ہستی ہیں، اور ان کے شاگردوں میں حضرت ابو بکر شبلی جیسی شخصیات شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ اندلسی یہ وہ شخصیت ہیں جن کو 30,000 احادیث طیبات متن اور سند کے ساتھ یاد تھی۔ کتنی احادیث؟ 30,000 احادیث۔ اللہ اکبر۔ اور آپ قرآن کی 7 روایات میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے۔ دونوں علم اللہ نے ان کو عطا فرما رکھے تھے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ یہ بڑا عجیب واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اور اس میں بڑا سبق بھی ہے، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو یا کسی کی نظر سے گزرا ہو دوران مطالعہ۔ حضرت عبداللہ اندلسی 30,000 احادیث یاد کیے ہوئے قرآن کے قاری اور 7 روایات میں پڑھنے والے، اور جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی جیسے شاگرد 12,000 مرید تھے آپ کے، 12,000 شاگرد تھے جو آپ سے ظاہری اور باطنی علم حاصل کرتے تھے۔ مختلف بغداد میں مختلف جگہ پر آپ کی خانقاہ تھی۔ پہلے جو خانقاہیں ہوتی تھی نا، وہ اللہ اور اس کے محبوب سے واصل ہونے کے لیے بنتی تھی۔ طالبان حق وہاں آ کے رہتے، کسی کامل کی صحبت حاصل کرتے، وہاں عبادت و ریاضت کرتے، پھر خود کامل ہوتے، پھر وہ کامل کسی اور کی جگہ ڈیوٹی لگا دیتا، پھر وہاں اس کی ڈیوٹی لگتی۔ تو اس طریقے سے خانقاہیں بنتی تھیں۔ فی زمانہ جو صورتحال ہے ویسے خانقاہیں پہلے دور میں نہیں ہوتی تھی، گدی نشینی کا تصور پہلے موجود نہیں تھا۔ 12,000 طلاب ہو گئے، طالب علم ہو گئے، تو ارادہ بنایا کہ میں سفر پہ جاتا ہوں۔ آپ سفر میں چل پڑے۔ جب آپ چلے تو رستے میں حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہم رکے، نماز کا وقت تھا، پانی کی حاجت تھی، تو ہم پانی کی تلاش میں جب نکلے تو ہم نے دیکھا کہ وہ سارے کا سارا علاقہ کافروں کا ہے۔ کس کا علاقہ ہے؟ بولیے سارے، کافروں کا۔ کسی جگہ گرجا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی صلیب کو سجدے دے رہا ہے، ہر جگہ ہر طرف کافر ہیں۔ تو کہتے ہیں پانی تلاش کرتے کرتے ہمارے استاد محترم شیخ محترم حضرت عبداللہ اندلسی بھی ہمارے ساتھ چل پڑے تھے، تو دیکھا کہ کنویں کے پاس کھڑی ہو کر جوان بچیاں پانی بھر رہی ہیں۔ ان ساری جوان بچیوں میں ایک بچی ہے جو نہایت ہی حسین اور جمیل ہے، اور اس کی زیب و آرائش سے اور اس کی زیب و زینت سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ اندلسی نے کسی لڑکی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ اس علاقے کے سردار کی بیٹی ہے، علاقے کے سردار کی بیٹی ہے۔ یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں نا، اس میں بہت بڑا سبق آنے والا ہے۔ وہ جو میں نے پہلے آپ سے بات کی نا کہ جو کچھ بھی ہے وہ توفیق الہی سے ہے، وہ آپ نے جملہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ اندلسی نے لڑکی سے کہا کہ باپ اس کا امیر زادہ ہے، سردار ہے، وڈیرا ہے، یہ پانی بھرنے میں لگی ہے، نوکر جا کر نہیں رکھ سکتا۔
کا نوکر تو رکھ سکتا تھا، لیکن اس نیت سے اس نے نوکر نہیں رکھے کہ بیٹی مال کی کثرت کی وجہ سے کہیں بد اخلاق نہ ہو جائے، بے مروت نہ ہو جائے، کہ جب اس کی شادی ہو تو اپنے شوہر کی بات ہی نہ مانے، اس کی بات ہی نہ سنے۔ تو اس لیے باپ اس سے مختلف قسم کے چھوٹے موٹے کام کرواتا رہتا ہے تاکہ اس کو کام کرنے کی عادت ہو اور یہ شوہر کی خدمت کر سکے۔ حضرت عبداللہ اندلسی 12,000 مریدوں کا پیر، 30,000 حدیثوں کا حافظ، قرآن کا حافظ اور عالم، اس خاتون کا دیوانہ ہو گیا، اس لڑکی کا۔ اللہ ہے نا، قادر ہے ہر چیز پر۔ اللہ اکبر۔ 3 دن حضرت عبداللہ اندلسی نے قافلہ وہیں روک کے رکھا کہ یہ لڑکی پانی بھرنے کے لیے آئے گی اور میں اس کو دیکھوں گا۔ 3 دن گفتگو کسی سے نہیں کی۔ 3 دن کے بعد حضرت شبلی نے پوچھا شیخ کامل سے، شیخ محترم آپ 3 دن سے خاموش ہیں، بات چیت بھی نہیں کرتے، کیا معاملہ ہے؟ اور سفر نہ آگے کرتے ہیں نہ واپس پلٹ کے ہم بغداد جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت عبداللہ اندلسی نے فرمایا میں کب تک اپنی باطنی خباثت تم سے چھپاتا رہوں گا، میں اس جوان لڑکی کا دیوانہ ہو گیا ہوں، اس کے بغیر سانس لینا محال ہو گیا ہے، اس کو دیکھے بغیر بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، جب تک یہ نظر نہیں آتی کھانا کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا، میری حالت بہت غیر ہو چکی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تم اگر آگے سفر کرنا چاہتے ہو تو کر لو وگرنہ بغداد واپس پلٹ جاؤ۔ اب سب شاگردوں کی چیخیں نکل گئی، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عارف، یہ کیا بنا اس کے ساتھ، کیا معاملہ ہو گیا؟ اچانک سے نیکیاں کرنے والا شخص گنہگار ہو گیا، اچانک سے یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ اچانک سے ایک نیکوکار شخص بدکار کیسے ہو گیا؟ سارے شاگرد واپس چلے گئے اپنے پیر کو چھوڑ کر، اور ہمارے نزدیک ہر پیر بالکل ایسے معصوم ہم اسے سمجھتے ہیں جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں، بھی اس سے تو خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی جی۔ عجیب سی کیفیت ہے، ہمارا ماحول بھی عجیب ہو چکا ہے، بڑی زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں کبھی کبھی جب پریشان ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ لوگ 2 نمبر پیروں کے پیچھے پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے سوال پوچھا، انہوں نے کہا پتر جس کو رب کی طلب ہوگی وہ کبھی بھی 2 نمبر کے متھے لگے گا ہی نہیں۔ بندہ 1 نمبر ہو، گھر میں بھی بیٹھا ہو، اللہ گھر بیٹھے بیٹھے اس کو کامل کی صحبت عطا فرما دیتا ہے۔ طلب ہی دنیا کی ہے، دنیا کی ہوس ہے، پیر بننے کی ہوس ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہونے کی ہوس ہے، خدا اور رسول کی تو طلب ہی نہیں۔ جو سودا علی حجویری بیچتے تھے اور عبد القادر جیلانی بیچتے تھے اس کا تو خریدار ہی کہیں نظر نہیں آتا۔ سارے شاگرد بغداد واپس چلے گئے اور انتظار میں بیٹھے، وہ سفر کو جہازوں کا تو تھا نہیں کہ ایسے گئے اور ایسے واپس آ گئے، ہفتوں کا مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ پلٹ کے جب واپس آئے استقبال کرنے کے لیے ابو بکر شبلی کا نہیں، جنید بغدادی کا نہیں، عبداللہ اندلسی کا استقبال کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ 12,000 شاگرد اکٹھے ہوئے، سارے اکٹھے ہو گئے کہ ہم اپنے شیخ کامل کی ایک زیارت کریں۔ اتنے ہفتے بعد ان کی زیارت نصیب ہوگی۔ جب دیکھا تو پورے کے پورے مسافروں میں کہیں عبداللہ اندلسی موجود نہیں۔ بڑے حیران ہوئے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ سوال پوچھا تو شیخ شبلی نے ساری صورتحال بتائی تو مریدوں کی چیخیں نکل گئیں۔
اور کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی مریدوں کی تو چیخ نکلی اور روح قفس اسری سے پرواز کر گئی، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے ڈر کے روح نکل گئی کہ اتنے بڑے شیخ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، شیخ شبلی فرماتے ہیں پورا 1 سال گزر گیا اس بات کو، ہمارا استاد ہم سے دور ہے، خانقاہیں ختم ہو گئیں، طالب علم چلے گئے، عبداللہ اندلسی کے مرید بکھر گئے۔ 1 سال گزر گیا، کہتے ہیں میں نے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ مشورہ کر کے کہا آؤ چلتے ہیں اپنے استاد محترم کو دیکھنے کے لیے کہ اب وہ کس حال میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب گئے تو دیکھا کہ ان کا استاد عبداللہ اندلسی خنزیر چرا رہا ہے، گلے میں صلیب لٹکی ہے، خنزیر چلا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی قریب ہوئے، کہا استاد محترم یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اس کے باپ کے پاس گیا تھا کہ میرے ساتھ شادی کر دے، اس نے کہا شادی کروں گا پر میری ایک شرط ہے، 1 سال تک خنزیر چراؤ۔ 1 سال سے چرا رہا ہوں، کچھ ہی دن ہوئے میری اس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، رشتہ پکا ہوا ہے۔ اب حضرت ابوبکر شبلی کی چیخیں نکلی اور انہوں نے فرمایا حضرت آپ 30,000 حدیثوں کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، کامل بھی تھے، 12,000 مرید بھی تھے، یہ بنا کیا آپ کے ساتھ؟ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ حضرت عبداللہ اندلسی نے سر کو جھکایا، آنکھوں سے آنسو نکلے اور حضرت عبداللہ اندلسی نے آواز بلند کی، یا اللہ میں نے تو تجھ سے رحمت کی امید رکھی تھی، میں نے تو کبھی اس جلال کا سوچا بھی نہیں تھا، میں نے تو کبھی اس عذاب کا گمان تک نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ بن سکتا ہے۔ اس وقت حضرت شبلی نے کہا استاد محترم قرآن پورے کے پورے اب حافظ تھے، ہزاروں شاگرد تھے آپ کے، قرآن یاد ہے؟ ہائے ہائے۔ فرمایا قرآن مجید کی صرف 2 آیتیں یاد ہیں، وہ بھی پوری نہیں، کچھ حصہ یاد ہے۔ کہا پہلی کون سی آیت؟ کہا پہلی آیت وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور اللہ جو چاہتا ہے فرما دیتا ہے، اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے۔ کہا دوسری آیت، کہا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہ دوسری آیت مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا کوئی حدیث یاد ہو، کوئی ایک حدیث یاد ہو؟ کہا مجھے ایک ہی حدیث یاد ہے کہ جو دین اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے مار دو، قتل کر دو مجھے، کہ میں اس اسلام سے پھر گیا ہوں، میں ایک عورت کی خاطر گمراہ ہو گیا ہوں، میں ایک لڑکی کی خاطر گناہ کر بیٹھا ہوں، یہ معاملہ بنا ہے میرے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ اندلسی کی حالت یہ دیکھی حضرت ابوبکر شبلی نے، تو حضرت عبداللہ اندلسی نے فرمایا پتر علم تے کدی مان نہ کریں، نمازوں پہ کبھی مان نہ کرنا۔ ہم نمازی ہوتے ہیں، ہم تہجد گزار ہوتے ہیں، ہم حاجی ہوتے ہیں۔ کہا عبداللہ اندلسی نے ابوبکر شبلی سے نمازاں تے مان نہ کریں، حجاں تے مان نہ کریں،
زکاتات مان نہ کریں، علم پر، فضل پر، تقوی پر، زہد پر، ورع پر مان نہ کر بیٹھنا، رب اٹھا کر منہ پہ مار دیتا ہے۔ کبھی مان نہ کرنا۔ اور کہا السعید من وعظ بغیرہ، اچھا آدمی وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے، سعادت مند وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے۔ مجھ سے نصیحت حاصل کرو کہ میرے ساتھ بنا کیا ہے۔ 30,000 حدیثوں کا حافظ حالت یہ ہے، قرآن کا حافظ حالت یہ ہے، 7 قرات میں تلاوت کرنے والے عبداللہ اندلسی کی حالت یہ ہے، تمہاری کیا ہوگی حالت؟ 12,000 شاگرد میرے پاؤں دابتے تھے، میرے سامنے زانو تلمس طے کرنے کے لیے دنیا بے چین رہتی تھی، میری حالت یہ ہے۔ وہ واپس تشریف لے گئے جب، تو حضرت عبداللہ اندلسی نے سر جھکا کر کہا مولا معاف فرما دے، کرم فرما دے، مجھے قرآن کی کوئی آیت یاد نہیں، کچھ بھی مجھ سے، ہر چیز بھول گئی، سب ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، بس مولا ایک بات یاد ہے کہ میں تیری رحمت سے ابھی تک مایوس نہیں ہوں، ابھی تک مایوس نہیں ہوں۔ بس چیخ ماری، آہوزاری کی، اتنی بلند آواز سے روئے کہ ارد گرد کے جانور بھی آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو کر رونا شروع ہو گئے۔ ابوبکر شبلی واپس جا چکے ہیں، 3 دن گزر گئے، کہا 3 دن گزرنے کے بعد ہم نے دیکھا ایک شخص نہر میں نہا رہا ہے، اور نہر میں نہاتے نہاتے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، نعرے لگا رہا ہے۔ اور جیسے ہی وہ شخص نہر سے باہر نکلا، اس نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور شہادت کی انگلی کھڑی کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم نے کہا آواز میں اتنی چاشنی، اتنا سرور، اتنی لذت، اتنی چھک، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے دیکھا وہ ہمارے استاد عبداللہ اندلسی تھے۔ ہم خوشی سے، عجیب کیفیت ہماری بن گئی، ہم رو پڑے۔ اتنے میں میرے استاد نے کہا شبلی پاک کپڑا مجھے دے دو۔ میں نے کپڑے دیے، میرے استاد نے کپڑے پہنے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کر کے کہا مولا تیرا شکر ہے تو نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ وہ قرآن کی دولت میرے پاس واپس آ گئی، وہ علم کی دولت میرے پاس واپس آ گئی، وہ تقویٰ کی دولت میرے پاس واپس آ گئی، وہ زہد کی، عبادت کی، ریاضت کی، وہ ساری کی ساری دولت مجھے واپس نصیب ہو گئی ہے۔ مولا تیرا شکر ہے، کرم ہے تیرا۔ اب حضرت شبلی نے کہا بڑی کے تواڈے نال، یہ نچوڑ میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ آپ کے ساتھ بنا کیا ہے؟ کیوں آپ گمراہ ہو گئے؟ کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا جب ہم ایک جگہ جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ کہا وہ جگہ کون سی تھی؟ کہا کافروں کی، آتش پرست تھے وہاں پہ، صلیب پرست تھے وہاں پہ، بت پرست تھے وہاں پہ، سارے کافر تھے۔ کہا کہ میں صلیب والوں کے پاس گیا اور وہ صلیب کو سجدہ کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں آیا یہ کتنے کمینے لوکن جو صلیب کو سجدہ کر رہے ہیں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو موحد ہوں، میں تو مومن ہوں، میں تو توحیدی ہوں۔ ان کے لیے میرے دل میں نفرت آئی۔ کس کے لیے؟ جو صلیب کو سجدہ کر رہے تھے۔ اور میرے ذہن میں یہ بات ہے یہ جو ایمان ہے یہ میرا کسب ہے، یعنی یہ مجھے اللہ کی طرف سے نہیں ملا، یہ میرا کسبی ہے، یہ اللہ نے نہیں بلکہ مجھے محنت سے نصیب ہوا ہے یہ سارے کا سارا مقام۔ میں نے عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے۔ آگے دیکھا بت پرست تھا، اس کی بھی یہ حالت دیکھی میں نے، اور دل میں تکبر آیا، غرور آیا۔ یہ سب محنت سے، ریاضت سے، کسب سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے،
جیسے لوگ آج کل کہہ دیتے ہیں میں نمازی ہوتا ہوں، میں روزے دار ہوتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں خدمت کرتا ہوں، میں غریب پروری کرتا ہوں، میں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، یہ سب کچھ جی میں کرتا ہوں، یہ سارے اعمال میں کرتا ہوں، اظہار کرتا رہتا ہے۔ کہا میں نے وہاں اظہار کیا، آواز آئی مجھے ہاتف غیبی سے، اگر یہ سب کچھ تو کرتا ہے تو جو ہم نے تجھ سے دیا ہے ہم تجھ سے واپس لیتے۔ اتنے میں میرے دل سے مجھے ایسے محسوس ہوا ایک پرندہ پھڑ پھڑاتا ہوا باہر نکلا اور میں اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا، اور میری حالت پھر یہ ہوگی کہ میں نے سور بھی چرائے، میں نے صلیب بھی گلے میں ڈالا، میرے ساتھ یہ حالت بن گئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ اندلسی نے فرمایا بیٹا مقام جتنا بھی بڑا مل جائے، مرتبہ جتنا بھی بڑا مل جائے، زہد جتنا بھی نصیب ہو جائے، اور نیکیوں کا ادا کرنے کا وقت جتنا بھی نصیب ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی نیکی پر فخر نہیں کرنا، کسی بھی نیکی پر تکبر نہیں کرنا، کسی بھی نیکی کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ نیکی میں نے کی ہے، بلکہ جب نماز پڑھو تو طریقہ کیا ہے صوفیاء کا؟ نماز پڑھنے کے بعد صوفیاء کہتے یا اللہ تیرا بے حساب شکر ہے کہ تو نے مجھ ناپاک کو اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے کی توفیق دی، میں تو اس قابل ہی نہیں، نہ سجدوں کے قابل، نہ رکوع کے قابل، نہ قیام کے قابل، نہ تلاوت کے قابل، نہ تیرے گھر میں آنے کے قابل، تو اتنا کریم ہے، تو اتنا رحیم ہے کہ تو نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھ گنہگار کو سجدے کی توفیق عطا فرما دی۔ جب بھی آپ کوئی بھی نیکی کا عمل کریں فوراً اس کا شکریہ ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل نہیں تھا، میں کہاں گفتگو کے قابل، میں کہاں بولنے کے قابل، جب اللہ نے زبان کی طاقت واپس لے لی میں بول سکوں گا، سانس لینے کی طاقت واپس لے لی میں سانس لے سکوں گا، کھڑے ہونے کی، آپ دیکھتے نہیں کچھ لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے نہیں آپ؟ وہ سجدہ نہیں کر سکتے، جب ان کو دیکھیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ جیسا کیسا ہوں تیری بارگاہ میں جھک تو رہا ہوں نا۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں، ہمیشہ ہر لیول میں، علم میں بھی، مقام میں بھی، زہد میں بھی، اور نیکی میں بھی، اور اسی طریقہ سے دنیا میں بھی ہمیشہ نچلے طبقے کو دیکھیں، پھر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، مشکلات نکل جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی نصیب فرمائے، اور ہر لمحہ اپنی یاد کی دولت نصیب فرمائے۔